الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ سال کا آخری مہینہ ہے. ہمارا سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے اور ختم ہوتا ہے ذی الحجہ پر. افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں. انگریزی مہینوں کے نام پوچھے جائے فرمر گنا دے گا. 6 سال کے بچے سے 60 سال کے بوڑھے تک سب کی زبان پر جنوری فروری برابر فٹافٹ فرفر نکلے گا. اور پوچھئے کہ اسلامی مہینے کے نام گنوائے تو 60 سال کا بوڑھا بھی سر کھجا لے گا. مشکل سے 2-4 مہینے کے نام یاد. رمضان کا یاد کیوں؟ بھجیے جلیبی پکوڑے سموسے. دوسرا محرم الحرام کا مہینہ آیا کیوں؟ حضرت امام حسین کی یادگار قربانی تعزیے وغیرہ. 2-4 نام مشکل سے ہمیں یاد ہے اسلامی مہینے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. حالانکہ مکتب کے اندر مدرسے میں ہمیں یہ چیز سکھائی جاتی ہے، بچپن میں رٹایا جاتا ہے، یاد کرایا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کو ہم لوگ عمل میں نہیں لاتے، رواج میں نہیں لاتے، بول چال میں نہیں لاتے، اس لیے بھول جاتے. تو بہرحال یہ ذی الحجہ بڑا بابرکت مہینہ ہے اور یہ موسم حج بھی کہلاتا ہے. حج کے مہینے اللہ کے وہ بندے جن کی لبیک اللہ کے دربار میں پکاری جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اپنے دیار خاص میں حرمین کی زیارت کے لیے، وہاں کی حاضری کے لیے بلا لیتے ہیں. اللہ کے یہاں مال و دولت اسباب کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے کہ جس کے پاس مال ہوگا وہی وہاں پہنچے گا. جس کے پاس مال نہ ہو لیکن اللہ بلانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں اور وقت پر اس بندے کو وہاں پہنچا دیتے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام
جن کی یادگار قربانی اور ان کے امتحانات آزمائشوں کا ذکر ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اب تعالی شان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، آپ کا امتحان لیا، پورے اترے، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ امتحان بڑوں کا ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان اس کے حساب سے لیا جاتا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام چونکہ اللہ کے بعد دنیا میں اگر کوئی بڑی ہستی ہے تو یہ نبی اور رسول، ان کے امتحانات بھی ایسے بڑے بڑے ہوا کرتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشیں اور امتحانات کا آئینہ رہی، یہ کے بعد دیگر آزمائش۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم اور بادشاہ وقت نمرود یہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، تو آپ نے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کے ہونے کا یقین دلایا۔ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی توحید کی دعوت لے کر اڑتا ہے تو پھر اپنے ہی دشمنیوں پر آ جاتے ہیں۔ ہر دور میں نبیوں کے ساتھ یہی سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی توحید کی دعوت دی، پوری قوم آگ بگولا ہو گئی۔ نمرود اور اس کی قوم نے مل کر آگ دہکائی۔ یہ بہت شارٹ میں مختصر، وقت کم۔ نمرود اور اس کی قوم نے مل کر آگ دہکائی۔ جب اس آگ کی لپٹیں اور اس کے شعلے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، اللہ کے خلیل کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ امتحان تھا، کیونکہ ان کے معبودوں کی برائی بیان کی، ایک اللہ کی دعوت تھی، یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے، معاملہ ختم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس آزمائش اور امتحان کے لیے بالکل تیار رکھا، وہ بھی کٹ پڑے اللہ کا نام لے کر۔ ہمارے جیسے کمزور ایمان والے انبیاء نہیں ہوتے، ہمارے ایمان داؤ پر لگتا ہے، فوراً ہم ایمان بھی چھوڑ دیتے ہیں جان بچانے کے لیے، لیکن نبی جان بھی داؤ پر لگا دیتا ہے ایمان اور اسلام کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں کود گئے۔ جب اللہ کا نام لے کر کود گئے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبے کو دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلانے کا کام کرتی ہے، اللہ کے حکم سے اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال تک کو، ایک ناخن تک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج، پانی ڈبونے میں اللہ کے حکم کا محتاج، چھری کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج۔ صحیح سلامت آگ سے باہر نکلے، یہ امتحان پورا ہوا، اس پر بس نہیں ہوا، کامیاب ہو گئے امتحان میں، لیکن پھر اس سے اور بڑا امتحان، دوسرا امتحان اللہ نے لیا، حکم دیا ابراہیم یہاں اپنے ملک کو یعنی ملک شام کو خیر باد کے دو، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے کوچ کر جاؤ،
اپنے بیوی بچے کو لے کر یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ. دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, رب هب لی من الصالحین. ہم شادی کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں اللہ اولاد دے, لیکن نبی کی دعا کیسی ہوگی؟ رب هب لی من الصالحین, اے الہ العالمین صالحین میں سے نیک اولاد مجھے عطا فرما. کوئی نیک بیٹا نیک فرزند مجھے دے دے جو میرا لختے جگر ہو, نور نظر ہو, بڑھاپے کا سہارا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی شکل میں فرما بردار بیٹا دیا. پھر حکم ملا کہ اس بیٹے کو اور بیوی ہاجرہ کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ, اپنے اس وطن کو چھوڑ دو. سب سے مشکل کام انسان کے لیے وطن کا چھوڑنا, آسان نہیں ہوتا. دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ, وہاں 50 سال 60 سال زندگی گزار دو, لیکن جو آپ کا مولد ہے, جہاں آپ پیدا ہوئے, جہاں آپ کا بچپنا گزرا, جہاں آپ پلے بڑھے, اس سرزمین کو آدمی کبھی فراموش نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا یہاں سے چلے جاؤ. جانے کا تو حکم دیا, لیکن ایڈریس نہیں ملا, کہاں جانا ہے, کس جگہ جانا ہے, بس اتنا کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل بھی تھے. اس چھوٹے سے خاندان کو لے کر نکلے, چلیے اللہ کے حکم سے. جہاں کہیں سرسبز و شاداب علاقہ آتا, اچھی آب و ہوا والی جگہ ہوتی, جہاں انسانی زندگی گزارنے کے اسباب یا اسباب معیشت ہوتے, حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے جبرائیل سے, اے جبرائیل یہاں ٹھہر جائے. فرماتے کہ نہیں, یہاں کا حکم نہیں ہے اللہ کی طرف سے. چلتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, یہاں تک کہ ایک چٹیل میدان آیا, جہاں نہ انسان تھے, نہ حیوان, نہ شجر تھا, نہ حجر, نہ آب و گیا تھی, کوئی چیز نہیں, بنجر علاقہ تھا. دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. اس زمین پر لے جا کر چھوڑ دیا, ساتھ میں پانی کا مشکیزہ اور تھوڑی سی کھجوریں تھی. وہاں جا کر اتار دیا کہ یہاں کا حکم ملا ہے. جنگل, بیابان, ریگستان, تو وہاں لے جا کر چھوڑ دیا. ابھی امتحان اس پر ختم نہیں ہوا. پھر اللہ نے حکم دیا, ابراہیم بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو یہاں چھوڑ کر تم خود ملک شام چلے جاؤ. کون سا بندہ ایسا ہوگا جو اتنی بڑی قربانی ہے, جہاں کوئی نہ ہو سہارا, ایسی جگہ پر اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑنے کا اگر حکم ملے, کوئی آدمی تیار نہیں ہوگا اتنی بڑی قربانی کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صبر استقلال کے پہاڑ تھے, سمجھ گئے کہ اللہ کو اپنے خلیل کا پھر امتحان مقصود ہے. وہیں بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے گئے. واقعہ طویل ہے اور کئی گھنٹوں کے لیے یہ واقعہ درکار ہے, لیکن مختصراً عرض کرتے چلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے, مڑ کر اپنے بیوی بچے کو دیکھتے تھے, آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. وہاں ملک شام پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کا امتحان مقصود تھا. یہ سب سے بڑا امتحان, سب سے بڑا امتحان. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. مسلسل 3 دن تک یہ خواب آیا. 8 ذی الحجہ, 9 ذی الحجہ, 10 ذی الحجہ,
مفسرین نے لکھا ہے کہ خواب جو پہلے دن آیا اس طرح تھا اللہ کی طرف سے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو. ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ عرب میں محبوب چیز تو اونٹ ہوتے ہیں, آپ نے سور ذبح کی اللہ کے راستے. دوسرے دن پھر خواب آیا, معلوم ہوا کہ نہیں خواب ابھی پورا نہیں ہوا ہے اور اللہ کے راستے میں کوئی چیز قربان کرو. پھر سور قربان کی. پھر تیسرے دن خواب آیا, پھر اندازہ ہوا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو اس لخت جگر کی قربانی مقصود ہے, اپنے بیٹے کی قربانی چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے دوڑے دوڑے وہاں پر آئے جہاں حضرت حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑا تھا. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. وہاں پہنچ کر بیٹے اسماعیل سے پوچھنے لگے, اسماعیل اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہوں, بتا تیری کیا رائے ہے, تو کیا مشورہ دیتا ہے. حافظ جالندھری نے اس کا بہترین ترجمہ کیا. ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خدا آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں, خدا کے نام پر تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں. بیٹے اسماعیل بتا میں نے خواب میں دیکھا تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کرتا ہوں, تو کیا کہتا ہے. قال یا ابت فعل ما تؤمر. بیٹا بھی فرما بردار تھا, نبی زادہ تھا اور آگے نبی بننے والا تھا. اسی شاید شان جواب دیا, فرمایا اے میرے ابا, اے میرے والد بزرگوار, اللہ نے آپ کو جس کام کے کرنے کا حکم دیا آپ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. قرآن کریم نے نقشہ کھینچا. فلما اسلم وتلہ للجبین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا, گلے پر چھری چلا رہے ہیں, اللہ کے حکم پر قربان کر رہے ہیں, چھری چلنے کا نام نہیں لیتی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اب تعالیٰ شانو فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذب ایمانی نے, آپ کے اس عمل نے زمین اور آسمان کو کپ کپا دیا. فرشتے انگشت بدندہ تھے, اتنی بڑی قربانی کوئی کیا اللہ کے نام پر دے سکتا ہے, اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا سکتا ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. اے ابراہیم تم نے اپنے اس خواب کو سچ کر دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. بے شک یہ ایک بڑی آزمائش, یہ ایک بڑا امتحان تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اب اس کے بدلے ہم تمہیں ایک عظیم ذبیحہ دیتے, ایک جنتی میدان اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں دیا. اب اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں وہ میڈا ذبح کیا گیا. ہم قربانی تو جانور کی کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں اور اللہ کے نام پر بیٹوں اور اپنی اولاد کے قربان کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں. آنے والے ایام جو ہیں بڑے بابرکت ہیں. ہم ہمت کریں کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں کم از کم ایک جانور قربان کریں. اگر اتنی بھی استطاعت نہ ہو تو بہت آسان ہے کہ کسی بڑے جانور میں ایک حصہ قربانی کا لے لے, ایک بڑی سنت ادا ہو جائے گی, ایک فریضہ ادا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جذب ایمانی نصیب فرمائے, قربانی کی ادائیگی کے اہتمام عطا فرمائے. آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ ملک کے حالات کو سازگار فرمائے, امن والے بنائے, اور اس عید سعید کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں حقیقت میں خوشیوں والی بنا کر لائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.